الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے۔ اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے۔ دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو۔ خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دماغ و دل ہیں غلام اب بھی۔ پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں کے خاص و عوام اب بھی۔ میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی۔ کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، نظام محفل بدل دیا ہے۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساقی، نظام محفل بدل دیا ہے۔ وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو۔ مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ میرے واجب القدر بالا کوٹ کی سرزمین پر تشریف لانے والے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ سالانہ عظمت قرآن کانفرنس جو کہ ہر سال انہی دنوں منعقد کی جاتی ہے، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے پھر موقع دیا اور اس بابرکت مدرسہ میں، اس عظیم الشان اور اس رحمتوں اور برکتوں والے مدرسہ میں آج پھر 22 حفاظ قرآن کی دستار بندی ہوئی۔ میں تہہ دل سے ان حفاظ کرام کو اور ان کے اہل و عیال کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا یہ قرآن پاک یاد کرنا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور ان سب کو قرآن پاک کا محافظ بنائے، قرآن پاک سمجھنے والا، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت کو پیدا فرما دیں۔ آج قرآن پاک کی عظمت ایمان والوں کے دلوں سے نکل چکی ہے، ہاں ایمان والوں یقیناً نکل چکی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک کتاب سمجھ کر اس کو مدرسے کی چار دیواری تک بند کر دیا، ہم نے اس کو ایک مقدس کتاب سمجھ کر اپنے گھروں کے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا۔ ہم نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے ساتھ صرف وہی معاملہ کیا کہ جو مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جو پتھروں کے ساتھ مشرک کیا کرتا ہے، کہ صرف اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، عظمت سے اس کو سلام پیش کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ہم نے بھی قرآن پاک کو صرف اسی حد تک بنا دیا کہ قرآن پاک کو طاق میں سجا کر رکھ دیا جائے، یا اگر زندگی میں کوئی مشکلات آ جائیں تو قرآن پاک کو وظیفہ کے طور پر، قرآن پاک کو تعویذ کے طور پر استعمال کیا جائے، اور اگر قرآن پاک پر بہت بڑا احسان کیا جائے تو اپنے گھروں میں سے کسی ایک بچے کو مدرسہ میں داخل کرا کے قرآن پاک کا حافظ بنا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو دنیا کے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا جائے کہ اس نے اب قرآن پڑھ لیا، اب یہ دنیا میں مزدوریاں کرے، اب یہ دنیا میں چلتا پھرتا بنے۔ نہیں ایمان والوں، نہیں، خدا کی قسم قرآن پاک رب کی صفت، دنیا میں جتنی چیزیں بھی تم اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ ساری کی ساری کائنات رب کی مخلوق ہے، لیکن یہ قرآن پاک رب کی صفت ہے، رب کی کتاب ہے۔ ان حفاظ کرام کو دیکھو، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہر سال درجنوں بچے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور ان کے سروں پر امامہ سجایا جاتا ہے۔ نہیں، یہ خدا کی قسم پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ لو دنیا میں کوئی ایسی کتاب لو دنیا میں کوئی ایسا لٹریچر لے کر آؤ کہ جس کو پڑھنے والے تمہیں اس کثیر تعداد میں ملے، دنیا کی کوئی کتاب کسی بچے کے ذہن میں محفوظ کر کے دکھا دو، نہیں دکھا سکتے۔ لیکن اس قرآن پاک کو دیکھو، جو عربی کی فصیح و بلیغ کتاب ہے، جس کی فصاحت اور بلاغت کو کوئی کتاب نہیں پہنچ سکتی، کوئی کلام نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں ایمان والو، رب نے فرمایا کوئی تمہارے پاس اس کی مثال ہے تو لے کر آ جاؤ، کوئی اس جیسی صورت لے کر آ جاؤ، کوئی اس جیسی آیت لے کر آ جاؤ، کوئی اس جیسا کلمہ لے کر آ جاؤ۔ ساری دنیا کے ادیب، ساری دنیا کے فصاحت و بلاغت رکھنے والے لوگ عاجز آ گئے، قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت پیش نہ کر سکے، نہ قیامت تک کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھو، ایک 8-9 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، الحمدللہ سے وہ قرآن پاک کو شروع کرتا ہے، والناس تک پڑھتا چلا جاتا ہے، اور قرآن پاک مسکرا کر کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا کے ظالموں، تم جب بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کرو گے، میں معصوم سی زبانوں پر قرآن کو محفوظ کر دوں گا، میں چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دوں گا، اور جب تلاوت کرنا شروع کرو گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مٹھاس کی طرح تمہاری زبانوں پر قرآن کو جاری کر دوں گا۔ قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے جناب بھائی یوسف غوری صاحب اور مدرسہ ہذا کی انتظامیہ کے تمام احباب کو کہ جنہوں نے عظمت قرآن لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا۔ مانسیرا ایبٹ آباد سے لے کر
جابا تک در و دیوار پر عظمت قرآن کے نعرے لکھ دیے۔ یقیناً آج ضرورت ہے کہ قرآن پاک کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے۔ ہاں ایمان والو، یہ قرآن بڑی نعمت، خدا کی قسم یہ قرآن آ جاتا، اس قرآن کی عظمت دلوں میں بیٹھ جاتی، تمہیں اور مجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں آنسو بہانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں دنیا کے آگے ہاتھ جوڑنے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اپنی لاشوں پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا کی قسم قرآن ہوتا، ہمیں مسلمانوں میں یہ خبریں پڑھنے کو نہ ملتی کہ آج پاکستان کی سرزمین پر کہ جہاں کے 5 سٹار ہوٹلوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ ہاں ایمان والو، جہاں کے شادی حالوں میں چلے جاؤ، ہزاروں لوگوں کا کھانا تمہیں پاؤں تلے رونتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اسی پاکستان میں روزانہ 7 سے 8 مائیں اس لیے خودکشی کریں گی کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو پالنے کے لیے ایک لقمہ روٹی کا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ ارے ظلم تو اس سے بھی بڑھ گیا۔ آج کے اخبارات لکھتے ہیں کہ آج کی ایک ماں اپنی گود میں لیٹے ہوئے شیرخوار بچے کی گردن کو اس لیے دبا دیتی ہے کہ اس کے پاس وہ بچہ پالنے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایمان والو، مشرکین مکہ نے مکہ کی بچیوں کو زمین میں دفن کرنا شروع کیا۔ خدا کی قسم پیارے آقا تڑپ اٹھے، قرآن پاک تڑپ اٹھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ او ایمان والو، قیامت کے دن رب تم سے سوال کرے گا کہ یہ کیوں قتل کیے گئے، یہ کیوں مار دیے گئے۔ کیا کبھی پاکستان کے مسلمانوں تم نے یہ سوچا کیا رب تم سے اور مجھ سے سوال نہیں کرے گا کہ کل جس بچے کی گردن اس کی ماں نے دبوچ ڈالی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں قتل کیا گیا کہ تجھ سے اور مجھ سے سوال نہیں کیا جائے؟ ضرور قرآن کی عظمت ہوتی۔ سچ کہتا ہوں ایمان والو، تمہارے اور میرے دلوں میں قرآن کی عظمت ہوتی۔ وہ دیکھو صحابہ کرام کو کون سی چیز ملی تھی کہ دنیا کے نقشے بدل گئے، زمین کے نقشے بدل گئے، سمندروں کے حالات بدل گئے، ہواؤں کے رخ تبدیل ہو گئے، معاشرہ کیسی کروٹ لے گیا کہ کیا وہ قتل و غارت گری والا معاشرہ، کیا وہ ظلم و بربریت والا معاشرہ، کیا وہ معاشرہ کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، کیا وہ بدترین معاشرہ کہ جس کو دیکھ کر انسانیت شرما جائے، ایسا بدترین معاشرہ کہ جس کو دیکھ کر اپنے اوراق پر دنیا کی تاریخ رقم کرنے والا مورخ چیخ اٹھے کہ اب تو حالات ایسے بن گئے کہ دنیا اپنی فنا کو پہنچ گئی، دنیا اپنی بربادی کو پہنچ گئی۔ اچانک عرب کے صحراؤں سے ایک سورج طلوع ہوا، غار ہرا سے غار ہرا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کو لے کر اترے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن لے کر اترے، قلم لے کر اترے، ایمان والوں کے دلوں میں قرآن اترنا شروع ہوا۔ پھر کیسا معاشرہ وجود میں آیا، وہ دیکھو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، عورت روتی ہوئی آ گئی، یا رسول اللہ سزا دے دیجئے، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ پیارے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، فرمانے لگے غلطی نہیں ہوئی ہوگی، گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا ہوگا، کوئی چھوٹی سی لغزش ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں۔ پھر مڑ کر آ کر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ غلطی تو ہو چکی، سزا دے دیجئے۔ پیارے آقا نے پھر درگزر فرمایا، پھر آ کر کھڑی ہو گئی، نہیں یا رسول اللہ رب کا سامنا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ دل میں قرآن اتر گیا، قرآن کی حقانیت اتر گئی۔ نہ کوئی FIR کاٹنے والا، نہ کوئی پکڑ کے لانے والا، نہ کوئی دنیا کا قانون ہے، لیکن عورت ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے
ہے، سزا پانے کو تیار ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا جا چلی جا، تیرے پیٹ میں ایک بچہ ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، میں اس کو سزا نہیں دے سکتا، جب بچہ پیدا ہو جائے واپس میرے پاس آ جانا۔ پیارے آقا کے دل میں آتا ہے کل ماں بن جائے گی، ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے کو دیکھ کر جینے کا شوق پیدا ہو جائے گا، واپس چلے جائے گی۔ لیکن رب کا قرآن جب سینے میں اتر جائے، خدا کی قسم کسی قانون کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے کو لے کر آ گئی، یا رسول اللہ اب تو سزا دے دیجئے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے، تیری پرورش کی ضرورت، تیرے دودھ کی ضرورت، ماں کی نگہداشت کی ضرورت، جا اس کو لے جا، جب کھانے پینے لائق ہو جائے، جب زمین پر چلنے لائق ہو جائے واپس میرے پاس آ جانا۔ خیال یہ آیا کل بچہ مسکرائے گا، کل بچہ اس کی انگلی کو پکڑ کر چلے گا، کل بچہ اس کے سامنے شرارتیں کرے گا، ماں کی الفت ہو جائے گی، ماں کا دل لگ جائے گا۔ لیکن نہیں، جب قرآن اتر گیا، جب رب کی عظمت اتر گئی، جب قرآن کی عظمت اتر گئی، کچھ عرصہ بعد بچے کو انگلی سے پکڑ کر لے کر آ گئی، یا رسول اللہ دیکھو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے۔ پیارے آقا فرمانے لگے ایمان والو اس کو سزا دو۔ پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمانے لگے آج اس نے توبہ کا وہ حق ادا کیا کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینہ کے گناہوں پر ڈال دی جائے رب سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج دنیا پریشان ہے، قانون بنائے جاتے ہیں، قانون کے رکھوالے پیدا کیے جاتے ہیں، تربیت دی جاتی ہے، سزائیں سنائی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم جب ان علاقوں میں آتے تھے فخر سے کہتے تھے کہ ہمیں ان علاقوں میں کراچی اور لاہور جیسی اگرچہ روشنیاں نظر نہیں آتی، ہمیں یہاں پر کشادہ سڑکیں نظر نہیں آتی، ہمیں یہاں کے گھروں میں چمکتے دمکتے کمکمے نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں یہاں کے گلی کوچے میں پردہ اور حیا نظر آتی ہے، ہمیں غیرت نظر آتی ہے، ہمیں ان پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے چہروں پر قرآن پاک کا نور نظر آتا ہے۔ لیکن ہائے آج کیا ہو گیا کہ آج ملک کے تمام اخبارات کی پیشانی پر ایک سیاہ خبر لگتی ہے، ایمان والوں کے منہ پر کالک پودنے والی وہ خبر لگتی ہے کہ مانسیرا کی سڑکوں سے ایک بچی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر اس طالبہ کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے، زناکاری کی جاتی ہے۔ پیارے آقا کی امت کی اس بچی کی عظمت کو تار تار کیا جاتا ہے، جو میری اماں عائشہ کی بیٹی، جو میری فاطمہ کی بیٹی، اس کی عزت کو مانسیرا کی سڑکوں پر تار تار کیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان کے اخبارات کی شہ سرخی یہ خبر بنائی جاتی ہے۔ ہے کہاں گیا قرآن؟ خدا کی قسم قرآن ہوتا تمہیں اور مجھے یہ خبریں نہ پڑھنی پڑتی، پڑھتے ہیں دلوں میں درد تک نہیں ہوتا۔ ظالموں کیا ہوگا، اسی سڑک پر تمہاری بچی پھرتی ہے، میری بچی گھر سے نکلتی ہے، کل کیا کوئی ظالم اس کو بھی اٹھا کر گاڑی میں بند کر کے اس کی عزت کو تار تار کرے گا، اور تم اور میں خبریں پڑھ کر چپ کر جائیں گے۔ نہیں ایمان والو، خدا کا واسطہ ہے، آؤ قرآن کی طرف۔ قرآن بھول گیا، قرآن نکل گیا، قرآن ہوتا یہ ذلت کے مناظر نہ دیکھنے پڑتے، یہ ذلت کے مناظر ہمارے سامنے بار بار نہ لائے جاتے۔ کہیں دیکھو تو قرآن کے جلے ہوئے اوراق لا کر تمہارے اور میرے منہ پر کالک پو دی جائے گی کہ دنیا میں 1 ارب بسنے والے مسلمانوں
تمہارے رب کی صفت کو ہم نے جلا ڈالا، کر لو جو کر سکتے ہو۔ کہیں اخبارات کی شہ سرخیوں پر خاکے چڑھائے جائیں گے کہ دنیا کے پہاڑوں پر بسنے والے غیرت مند مسلمانوں، ہم نے تمہارے محمد عربی کے نام کو فٹ بالوں پر لکھ کر اچھال ڈالا، کر لو جو تم ہمارا کر سکتے ہو۔ کہیں تمہاری اور میری بچیوں کو قید کر کے خبریں شائع کی جائیں گی کہ مسلمانوں چند دنوں کا انتظار کرو، تمہاری ان بچیوں کو ہم منڈیوں میں لا کر لونڈیاں بنا کر بیچنے والے ہیں، جس نے خریدنا ہو بولی لگا کر آ کر خرید کر چلا جائے۔ کہاں چلا گیا قرآن؟ قرآن کی عظمت ہوتی یہ بدترین مناظر نہ دیکھنے پڑتے، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، یہ سیاہ دور ہم پر نہ آتا۔ وہ دیکھو قرآن کو اٹھانے والے کیسے، اور آج تک دن کے دلوں میں قرآن کی عظمت وہ کیسے۔ تاریخ کے واقعات اٹھا کر دیکھو، پیارے آقا کے غزوات اٹھا کر دیکھو، تمہیں ایک غزوہ ملے گا، غزوہ موتا، کہ جس کو غزوہ کہا گیا پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2500 جانثاران محمد قرآن کی عظمت کو دل میں رکھنے والے دنیا کے 2.5 لاکھ کافروں کے سامنے، ہاں ایمان والو، خدا کی قسم دنیا کی تاریخ میں تمہیں کوئی ایسی جنگ نہیں ملے گی کہ جس میں جنگ لڑنے والوں کے افراد کا تناسب یہ ہو، ایک طرف 2500، دوسری طرف 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب دشمن موجود، مسلح دشمن موجود، لیکن جن کے دلوں میں عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، وہ 2500 بھی 2.5 لاکھ پر غالب ہیں۔ میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے، ان شاہ سواروں میں حاتم امت کے سب سے بڑے سخی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت جعفر میدان میں جا کر کھڑے ہوئے، بڑا قیمتی گھوڑا ان کے پاس ہے، دشمن کی صفوں پر نگاہ ڈالی، دیکھا دشمن بہت زیادہ ہیں، فرمانے لگے آج تو رب شہادت دے گا، اتنے بڑے دشمن سے مقابلہ ہے۔ اپنے گھوڑے کو دیکھا، قیمتی گھوڑا ہے، اتر کر اپنا خنجر نکال کر اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا۔ دیکھنے والے تڑپ اٹھے، کہنے لگے جعفر طیار یہ کیا حکمت ہے، اپنی سواری کو ختم کر ڈالا، اپنے قیمتی گھوڑے کو ذبح کر ڈالا۔ فرمانے لگے اس لیے ذبح کیا ہے، کچھ دیر بعد جعفر طیار کا وجود کٹ جائے گا، اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے گا، میرا گھوڑا بہت قیمتی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ گھوڑا کسی دشمن کے ہاتھ میں لگ جائے اور وہ دشمن اس پر بیٹھ کر ایمان والوں کا مقابلہ کرے، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا۔ ایمان والوں یہ تو 1500 سال پرانی داستان تھی، میں آج کی عظمت قرآن دل میں رکھنے والے ایک مرد قلندر، ایک معصوم سے بچے، ایک چھوٹے سے شاہین، ایک پیارے سے مجاہد کی داستان تمہیں سناتا ہوں۔ اسی بالا کوٹ مدرسے کی پہاڑیوں پر چڑھ کر دوڑنے والا، تربیت حاصل کرنے والا میرا پیارا بیٹا، میرا پیارا بھائی کاشف شہید رحمت اللہ علیہ، جو اسی مدرسہ کی در و دیوار میں، اسی مدرسہ کے ارد گرد اپنے کندھے پر گل لٹکا کر نعرہ تکبیر لگا کر کبھی بھاگا دوڑا کرتا تھا، رات کے محاذ پر، افغانستان کے محاذ پر موجود ہے، اپنے پاس گن موجود ہے، گن سے گولیاں چلا رہا ہے، اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کو محاصرے سے نکال رہا ہے، ساتھی نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ کاشف شہید کے وجود پر 15 سے زیادہ گولیاں لگ چکی تھی، اس کے باوجود
باوجود مسکرا کر گولیاں چلا رہا تھا، ساتھیوں کو تحفظ دے رہا تھا۔ ساتھی کہنے لگے ہم نکل رہے تھے، ایک ساتھی کو اچانک آواز دی، ساتھی نے مڑ کر دیکھا، کہنے لگا کاشف کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا جب بہاولپور مرکز سے چلا تھا مجھے نیا بوٹ لے کر دیا گیا تھا، میرے پاؤں میں وہ نیا بوٹ موجود ہے، میرے پاؤں سے نکال کر واپس جا کر مرکز میں دے دینا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی کافر، کوئی دشمن میرا بوٹ کل استعمال کرے، اسلام کے خلاف استعمال کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آج سے 1500 سال پہلے جعفر طیار کو اپنے گھوڑے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، جب وہ زمین پر گرتا ہے دیکھنے والے جعفر طیار کے وجود پر جب زخم گننا شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام قسمیں کھا کر کہتے ہیں جعفر طیار کے وجود پر 70 سے زیادہ زخم تھے، سارے کے سارے زخم اس نے سینے پر کھائے، سامنے کی طرف سے کھائے۔ اور پھر میں آج کے اسی بالا کوٹ کی سرزمین پر قرآن پاک پڑھنے والے، عظمت قرآن کو دل میں بسانے والے کاشف کو دیکھتا ہوں جو اپنا بوٹ پاؤں سے نکال کر، ساتھیوں کو نکال کر جب زمین پر گرتا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے سینے پر 70 سے زیادہ گولیاں لگ چکی تھی اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن مل جائے تو یہ انسان کو اس پرواز تک پہنچا دے کہ وہ اپنے پاؤں کی جوتی بھی دشمن کے حوالے نہ کرے، اور قرآن نکل جائے تو اٹھاؤ ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیوں کو لے جا کر $5000 میں بیچ دو۔ جب قرآن دلوں سے نکل جائے، ایمان والو، ہاں بالا کوٹ میں آنے والے مسلمانوں، وہ دیکھو تمہاری پشت پر بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے قافلہ کے ساتھ آنے والے ہزاروں گمنام مجاہدین کے خون کی مہک تمہیں آئے گی۔ اس طرف سے آؤ گے، آج مئی کا مہینہ چل رہا ہے، آج سے کچھ سال قبل اسی مئی کے مہینہ کی 2 تاریخ کو ایبٹ آباد کی سرزمین پر ایک مرد قلندر، پیارے آقا کی بستی میں بسنے والا، وہ عرب کا شہزادہ، وہ امت مسلمہ کا سرخیل، وہ مسلمانوں کے سر کا تاج، وہ ایمان والوں کے لیے غیرت اور عظمت کا نشان، ہمارا شیخ اسامہ بن لادن کہ جو مسجد نبوی کا معمار، آج بھی مسجد نبوی میں جا کر جس جگہ پر سجدے کرو گے، خدا کی قسم وہ زمین شیخ اسامہ بن لادن کے سجدوں کی گواہی دیتی ہوگی۔ اسی ایبٹ آباد کی سرزمین پر شیخ کے وجود کے ٹکڑے بکھر گئے، لے جا کر سمندر میں ڈال دیے گئے، لیکن شیخ کے دل میں عظمت قرآن تھی، یہی قرآن کی عظمت تھی۔ وہ شیخ اسامہ بن لادن جو کبھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی اپنے گھر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولا، کبھی میں نے اپنے پاؤں کی جوتی اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں نہیں ڈالی، کبھی مجھے اپنے سامنے قطار میں لگی ہوئی گاڑیوں میں سے کسی گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا پڑا، کبھی مجھے گرم ہوا نہیں لگی، لیکن پھر وہی غریب الدیار انسان جو اپنے گھر کی دیوار، کچی دیوار کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا، ایسا شخص کہ جس کی دنیا کی حکومتیں جس کی مقروض تھی، لیکن وقت آیا کہ وہ اس غریب الوطنی کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ شاید رات کی تاریکی میں اس کا جنازہ پڑھنے والے بھی
2 یا 4 سے زیادہ کوئی موجود نہیں تھے، جس کے وجود کی بوٹیاں سمیٹنے کے لیے بھی کوئی ایمان والا موجود نہیں تھا، لیکن ایمان والوں قیامت تک یہ سمندر چلتے رہیں گے اور سمندر کے پانی کا ایک ایک قطرہ شیخ اسامہ کے خون کی گواہی دیتا رہے گا۔ قرآن جس کو بلند کر دے، قرآن جس کو مل جائے، جس کے دل میں قرآن کی عظمت آ جائے، پیارے آقا نے فرمایا وہ پروازوں پر چلا جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں جھکا سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن تو رفعتیں دیتا ہے۔ اس قرآن نے تو عرب کے بدو، عرب کے صحراؤں میں بسنے والوں کو دنیا کی زمین کا حاکم بنا ڈالا۔ یہ قرآن رفعتیں دیتا ہے، یہ قرآن بلندیاں دیتا ہے۔ بالا کوٹ آنے والوں، کراچی سے لے کر پشاور مالا کنڈ سے لے کر کہاں کہاں سے آپ حضرات اس مدرسہ میں تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے۔ لیکن پیارو، آج ذرا اس مسجد سے اٹھ کر رب توفیق دے تو اس مدرسہ اور یہ سامنے والے میدان اور یہ تمہارے دائیں بائیں والی پہاڑیاں، رب توفیق دے تو ان میں نکل جانا، جا کر زمین پر کہیں سجدے کرنا، کہیں کونے میں بیٹھ کر رب سے اپنے لیے شہادت اور استغفار طلب کرنا، اس لیے کہ یہ مبارک میدان ہے، یہ مبارک پہاڑ ہیں۔ وہ دیکھو ادھر 2 مئی کو شیخ اسامہ بن لادن کے وجود کو فضاؤں میں بکھیرا جاتا ہے، ساری امت مسلمہ اس خبر کو ہضم کر جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اسامہ شدت پسند انسان تھا، ایک شدت پسند انسان اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا۔ کوئی کہتا ہے اسامہ سعودی عرب کا باشندہ تھا، حکومت سعودیہ جانے، شیخ اسامہ کا معاملہ جانے۔ کوئی کچھ کہتا رہا، کوئی کچھ کہتا رہا، لیکن دیکھو اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے، اسی مسجد کے مصلوں پر سجدے دینے والے، ہاں پیارو دیکھو، ہو سکتا ہے جہاں تم اور میں بیٹھے ہیں یہیں پر ان سرفروشوں نے، ان ایمان والوں نے، ان غیرت مندوں نے سجدے دیے ہوں۔ وہ کون سے غیرت مند تھے؟ پیارا عبد الرحمن شہید رحمت اللہ علیہ، بلند و قامت وجود رکھنے والا وہ معصوم صاحب عبد الرحمن شہید رحمت اللہ علیہ، وہ پیارے سے چمک دمک والے چہرے، چمکتی ہوئی آنکھوں والا توصیف شہید رحمت اللہ علیہ۔ اور ثوابی کے یارو، تمہیں وہ یاد ہوگا، اس کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد ہوگا۔ استاد غوری صاحب آپ کو انہی پہاڑوں پر بھاگتا ہوا وہ کم عمر سا احسان اللہ شہید یاد ہوگا۔ ارے مجھے تو وہ مرد قلندر مولانا عطا اللہ فقیر خدا کی قسم بہت یاد آتا ہے، جس کو قرآن سے ایسا عشق کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تھا اور رات کو جب اپنے بستر پر جاتا تھا پورا قرآن وہ ختم کر چکا ہوتا تھا۔ ایسا عاشق قرآن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، قرآن پاک کو ختم کرنے والا، یہ چاروں شہزادے امت مسلمہ کا قرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عطا اللہ سے ملاقات ہوئی، رو کر کہنے لگا صبح سے لے کر رات تک قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت
تقاضا کرتی ہے کہ عطا اللہ دنیا میں مجھے جلا دیا گیا، دنیا میں میرے اوراق کے ساتھ استنجے کیے گئے، تو اس کی حفاظت کر، میں اس قرآن کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ احسان سے پوچھا، اور یارہ 17-16 سال کی عمر میں کسی کو کرکٹ کا پلہ چاہیے، کسی تجھ جیسے نوجوان کو اچھا سا موبائل چاہیے، تو کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگا رب کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنا چاہتے ہو تو استاد غوری سے پوچھو، میری کلاس میں مجھ جیسا تیز دوڑنے والا اور مجھ جیسا بہترین نشانہ باز کوئی نہیں تھا۔ میں دوڑ کر بھی دکھاؤں گا، نشانے لگا کر بھی دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چاروں کا قافلہ روانہ ہوا۔ شیخ اسامہ بن لادن کی شہادت کو 1 سال گزر رہا تھا۔ 2 مئی کا دن تھا۔ امریکہ کا صدر اوباما پرواز بھرتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر جا کر اپنے فوجیوں کو مبارکباد دوں گا، شیخ اسامہ کی شہادت کا جشن مناؤں گا، ناچ گانے کروں گا، اپنے فوجیوں کو انعامات تقسیم کروں گا۔ اوباما کا طیارہ کابل کی سرزمین پر اترتا ہے۔ مدرسہ بالا کوٹ کے یہ چاروں شاہین جا کر امریکن کونسلیٹ پر، امریکہ کے فوجی اڈے پر قیامت بن کر برستے ہیں۔ اوباما اپنے طیارے سے نکلے بغیر واپس امریکہ کی طرف بھاگتا ہے کہ میں شیخ اسامہ کی شہادت کا جشن نہیں منا سکا، اور پوری دنیا کے اخبارات پر یہ خبر چڑھائی جاتی ہے کہ مجاہدین نے شیخ اسامہ کی شہادت کا انتقام لے لیا۔ اوباما پر حملہ کر کے واپس بھگا کر مجاہدین نے یہ ثابت کر دیا کہ شیخ کے خون کو وہ نہیں بھولے۔ یہ 4 مرد قلندر تھے جنہوں نے شیخ کے خون کا حق ادا کیا۔ بالا کوٹ والو، اس مدرسہ کی در و دیوار کو چومو، اس مدرسہ کے ذروں کو چومو، اس مدرسہ کی زمین پر سجدے دو، اس لیے کہ وہ چاروں شاہین یہیں سے قرآن پڑھ کر گئے تھے، یہیں سے نشانے لگانا سیکھ کر گئے تھے۔ دیکھو اس مسجد کو، ستون نظر آ رہے ہیں، کوئی ستون تو ہوگا جس کے ساتھ ٹیک لگا کر عطا اللہ بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوگا، کوئی ان میں سے ایسا ستون ہوگا جس کے ساتھ کبھی ٹیک لگا کر ہمارا پیارا ریاض بہادر بیٹھا ہوگا، کوئی ایسا ستون ہوگا جس کے ساتھ چمکتی دمکتی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا توصیف اونگ رہا ہوگا۔ بڑی مبارک جگہ ہیں یہ، بڑے مبارک ہیں یہ لوگ جنہوں نے امت کے قرض ادا کیے، جنہوں نے امت کا حق ادا کیا۔ ہاں ایمان والو، مسلمانوں، عظمت قرآن اپنے دلوں میں اس طرح پیدا کرنے کی ضرورت ہے جیسے ان جیالوں کے، ان ایمان والوں کے دلوں میں عظمت قرآن پیدا ہوئی۔ وہ ریاض بہادر شہید رحمت اللہ علیہ، خدا کی قسم میرے بہت سفر گزرے، میری بہت راتیں گزری، میرے بہت دن گزرے، کئی مرتبہ یہ میں بالا کوٹ کی پہاڑیاں، یہ چڑھائیاں اسی کے ساتھ چڑھ کر آیا، لیکن میں نے اس کو تڑپتا دیکھا۔ اپنی بہن عافیہ کے لیے وہ تڑپتا تھا، تڑپتے تڑپتے وہ چلا گیا اپنی بہن کی خاطر کہیں گمنام راہوں پر،
کسی گمنام جگہ پر جا کر وہ اپنے وجود کے ٹکڑے بکھیر گیا. پتہ نہیں اس کے وجود کے کتنے ٹکڑے ہوئے, پتہ نہیں اس کے وجود کہاں کہاں بکھرا, پتہ نہیں زمین کے کس ٹکڑے پر اس کی قبر بنی, لیکن وہ کامیاب رہا. مجھے دنیا کے کسی عقوبت خانے سے نکل کر دنیا کے یہ نام نہاد سپر پاور امریکہ کی جیل میں کھڑی ہوئی ایک ننھی منی سی, ایک نحیف اور کمزور سی مسلمان بچی نظر آتی ہے کہ جس کے سامنے فرعون بنا ہوا ایک جج جب امت مسلمہ کی اس غیرت مند بیٹی کو مسکرا کر یہ فیصلہ سناتا ہے کہ عافیہ تیرے جرائم کے بدلے میں آج تجھے دنیا کی سپر پاور 86 سال کی سزا با مشقت سناتی ہے. آگے سے بی بی عافیہ مسکرا کر کہتی ہے, جج صاحب آج میں نے دیکھ لیا کہ امریکہ مسلمانوں کی ایک بچی کے سامنے امریکہ ہار گیا, امریکہ تیرا قانون ہار گیا, امریکہ تیری جنگی طاقت ہار گئی, تیرا سارا نظام ہار گیا اور امت مسلمہ کی عافیہ کامیاب ہو گئی. اس لیے کہ میں کلمہ پڑھنے والی ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہوں. بی بی عافیہ تجھے سلام ہو, تو نے دشمنوں کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا, رب نے تجھے ایسے مبارک بھائی دیے, ریاض شہید جیسے بھائی دیے جو تیری خاطر دنیا کے اندھیروں میں کہیں اپنے ٹکڑے بکھیر کر سرخرو ہو گئے. نعرہ تکبیر, سبیلنا سبیلنا, طریقنا طریقنا, لبیک لبیک. کردار مجاہد ماؤں کی دعا سے, بہنوں کی دعا سے, نعرہ تکبیر. تو قرآن کی عظمت دلوں میں اتارنی ہے نا انشاءاللہ. وعدہ کریں روزانہ قرآن پاک کو کھول کر آنکھوں کے سامنے رکھ کر تلاوت کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کرتے ہیں روزانہ اپنے گھروں میں رکھے ہوئے قرآن پاک کو اٹھا کر کھول کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پکا وعدہ ضرور. رب جتنی توفیق دے تھوڑے سے شروع کرو, انشاءاللہ قرآن دل میں جگہ پکڑے گا, خود زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور جب قرآن پاک دل میں اتر گیا انشاءاللہ یا رب ان ذلت کے اندھیروں سے ضرور نجات عطا فرمائے گا. رب ان سیاہ اندھیروں سے ضرور نجات عطا فرمائے گا. ہاں ایمان والو, امت ڈوب گئی, خدا کی قسم ڈوب گئی. ایک واقعہ سنا کر بیٹھ جائیں بھائی, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. ایک پیغام سنا کر, ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آج سے کچھ دن قبل ہماری جماعت کے ذمہ داروں میں سے ایک ساتھی کی, ڈاکٹر عافیہ کی ہمشیرہ محترمہ سے ملاقات ہوئی. وہ گئے, انہوں نے جا کر پوچھا, کہنے لگے کہ بتاؤ ذرا ہماری بہن کے حالات تو بتاؤ, آپ گھر کی فرد ہو, یقیناً آپ کو ان کے حالات کا علم ہوگا. ہاں دنیا والو, آج دنیا ہمیں کہتی ہے, یہاں وہ لوگ بھی موجود جو میری آواز کو ریکارڈ کر کے دنیا کے حکمرانوں کو سنانا چاہتے ہیں. جاؤ جا کر اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان حکمرانوں کو بتا دو کہ عافیہ کا ایک بھائی تم سے ڈاکٹر عافیہ کا حساب مانگتا ہے, اس لیے کہ عافیہ کی
بہن نے آ کر بتایا، کہنے لگی کہ ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی جیل میں ہے، کچھ دن قبل ہماری اس سے بات کرائی گئی۔ ہاں ایمان والو، آج ہمیں یہ دہشت گرد کہتے ہیں، آج ہمیں یہ کہتے ہیں تم دنیا کے امن کے دشمن ہو۔ میں تمہیں دنیا کے امن کے ان دعوے داروں کو سیاہ چہرہ تمہیں دکھاتا ہوں، ان کے کالے کرتوت اور ان کی صفاقی کی صرف ایک داستان سناتا ہوں، اور ان اسلام آباد والوں سے پوچھتا ہوں، ظالموں کس جرم کے بدلے میں تم نے اس بچی کو اٹھا کر ان ظالموں کے حوالے کیا؟ وہ سنانے لگی، انہوں نے اس ساتھی کے سامنے اپنا ٹیلی فون نکال کر ایک ریکارڈنگ چلائی، کہنے لگی اس عقوبت خانے سے ہمارا ٹیلی فون پر رابطہ کرایا گیا، صرف 2-4 مرتبہ بات کرائی گئی، آخری بار جو بات ہوئی وہ اپنے کانوں سے سن لو، آواز گونجتی ہے اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتی ہوئی بہت پیارے انداز میں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، رب کی عظمت کے نعرے لگاتے ہوئی، رب کی عظمت بیان کرتی ہوئی وہ بہن پہلے رب کی عظمت بیان کرتی ہے، پھر پیارے آقا پر حمد و ثنا، پیارے آقا پر درود بھیجتی ہے، اپنی ایک لکھی ہوئی نعت پیارے آقا کی شان میں وہ پیش کرتی ہے، اور اس کے بعد کہتی ہے، کہنے لگی بہن کچھ کیا بتاؤں تمہیں، آج سے چند دن قبل جب میں اپنی کال کوٹھڑی میں بند تھی، امریکہ کا ایک فوجی آیا، میرے سر پر آ کر لٹھ ماری، ڈنڈا مارا، میرے سر سے خون نکلنے لگا، خون میرے دوپٹے کو تر کر کے چلا گیا، میرا بستر خون سے لت پت ہو گیا، میرے کپڑے خون سے لت پت ہو گئے، میں اپنے زندان کے دروازے بجانے لگی، اپنی سلاخوں کو پیٹنے لگی، دعائیاں دینے لگی کہ ظالموں میں نماز پڑھنے والی پیارے آقا کی امت کی بچی ہوں، خدا را مجھے پاک کپڑے لا دو تاکہ میں پاک کپڑے پہن کر اپنی نماز ادا کر سکوں، اپنے رب کا کلام پڑھ سکوں۔ کہنے لگی 6 دن گزر گئے، خون میں لت پت بستر پر، خون میں لت پت کپڑوں میں اسی زخموں کی حالت میں پڑی رہی، نہ 6 دن تک مجھے کپڑے بدلنے کی اجازت، نہ بستر بدلنے کی اجازت، اسی حال میں میں رب کو پکارتی رہی۔ اس کا یہ کہنا تھا خون کاٹ دیا گیا، اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی آواز نہیں سنائی گئی۔ خدا کے بندو تصور کرو، وہ خون میں لپٹا ہوا عافیہ کا دوپٹہ، وہ خون میں لت پت پیارے آقا کی امت کی اس بچی کے وہ کپڑے، وہ خون میں لت پت وہ بستر، تجھے اور مجھے کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ اسلام آباد والو، خدا تمہیں غارت کرے، خدا کی قسم کیا جواب دو گے تم پیارے آقا کے سامنے آ کر میری بہن کے خون میں لت پت اس دوپٹے کا کیا جواب دو گے؟ خون میں لتھلی ہوئی اس عافیہ کا رب تم سے حساب ضرور لے گا۔ لیکن بالا کوٹ والوں، یہ جھولی پھیلا کر تم سے مانگتا ہوں کہ چھوڑو ان حکمت کی باتوں کو، کوئی قانون نہیں ہے دنیا میں، اندھیر نگری ہے، ظلم کا بازار ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے کہا کہ عدالت میں ڈاکٹر عافیہ موجود تھی، جج نے 86 سال کی سزا سنائی، عافیہ مسکرانے لگی۔ عدالت میں عافیہ کا سگا بھائی موجود تھا، جج سے منت سماجت کر کے کہنے لگا، جج صاحب میری سکی بہن ہے، عرصہ گزر چکا، میں نے اس سے مسافہ نہیں کیا، میں نے اس سے معانقہ نہیں کیا، میری سکی بہن ہے، تھوڑے سے فاصلے پر موجود ہے، اجازت دے دو تھوڑی دیر کے لیے اس کو گلے سے لگا لوں، جا کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں۔ یہ دنیا کے ظالم، یہ دنیا میں امن کی باتیں کرنے والے، یہ ہمارے ملکوں میں پولیو سے پریشان ہونے والے بدترین دنیا کے جانور، وہ ظالم جج کہنے لگا نہیں، ایک بھائی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی قید میں موجود بہن کو جا کر مسافہ کر سکے۔ وہ بھائی تڑپتا سسکتا ہوا واپس آ گیا۔ بالا کوٹ آنے والوں، کسی عدالت کے کٹہرے میں
خدا کی قسم کل تمہاری اور میری بہن کھڑی ہے، میں اور آپ اس کے مسافے کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوئی جج ہمیں اجازت نہیں دیتا، تب تم سے میں پوچھوں گا کہ امن کس چیز کا نام ہے؟ پرویز مشرف دنیا کے بدترین کتے، خدا کی قسم کل تو کھڑا ہوگا، رب کرے گا تیرے سامنے تیری بیٹی ہوگی، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا پائے گا، تب تجھ سے میں پوچھوں گا کہ بیٹھ امریکہ تیری موت ہے، انڈیا کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جا بیٹھ جا۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی ایمان والو، حد ہو گئی۔ کس امن کی باتیں کریں، کس بنیاد پرستی اور کس دہشت گردی کی تشریحات کریں؟ کہاں امریکہ کی جیلیں، کہاں امریکہ کے جج؟ رب کرے گا نہیں ہے دوری، نہیں ہے انشاءاللہ وائٹ ہاؤس تک کبھی اسی مدرسے کے ستون کے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی پھر قیامت بن کے پہنچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہی پہاڑوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک اسلام البتو لتی کلنا نفت الحما، لبیک وجعل من جناح جمنال عزک سلما کے نعرے لگانے والے انشاءاللہ پینٹاگون کی عمارتوں کو تہس نہس کریں گے۔ جاؤ تم پلازے کھڑے کرو، تم عمارتیں کھڑے کرو، تم اپنے قلعوں کو مضبوط کرو، تم اپنے ایوانوں کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انشاءاللہ تمہارے جہازوں میں بیٹھ کر تم پر قیامت بن کر ضرور ٹوٹیں گے انشاءاللہ۔ نہیں مانتے ہم تمہارے امن فارمولوں کو، نہیں مانتے ہم تمہارے سرحدوں کے نظاموں کو، نہیں مانتے ہم تمہارے ایئرپورٹوں کو، تمہارے قانونوں کو۔ رب کعبہ کی قسم ہم رب سے عہد کر کے نکل چکے ہیں، رب کرے گا ہم پہاڑوں کو بھی عبور کریں گے، ہم تمہارے نظام کو بھی اپنے قدموں تلے روند کر انشاءاللہ ہم تم سے عافیہ کے دوپٹے کا انتقام لینے کے لیے ضرور آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں آج بھارت میں، ہندوستان میں نریندر مودی وزیر اعظم بننے سے پہلے اس بات کے اعلانات کر رہا ہے کہ میں انڈیا کے 24 کروڑ مسلمانوں کو غلام بناؤں گا۔ آج بالا کوٹ کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ میں بات علل اعلان کہتا ہوں کہ اسی مدرسے کا استاد سائیں حذیفہ شہید رحمت اللہ علیہ نریندر مودی، میں اس کی قبر کا پتہ تجھے بتاتا ہوں۔ الہ آباد کی سرزمین پر اسی مدرسے کا استاد سائیں طلعت شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں اسی مدرسہ کے استاد الہ آباد کی سرزمین پر اپنے مورچے بنا چکے ہیں، وہ وہاں موجود ہیں، ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں۔ مودی تو نے ہماری سینکڑوں بچیوں کو گجرات کی سرزمین پر تڑپایا، تو نے گجرات کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے تربتر کیا۔ انشاءاللہ بالا کوٹ میں اگلے سال جلسہ ضرور ہوگا، اس جلسے میں بیان کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا، میں نہیں بھی ہوں گا، لیکن نریندر مودی انشاءاللہ تجھے انڈیا میں ہم 24 کروڑ مسلمان تو کیا انشاءاللہ 4 مسلمانوں کی طاقت تجھے ضرور سنائیں گے انشاءاللہ۔
سائیں حذیفہ شہید، سائیں طلحہ شہید، پیارے پاملا شہید، اور ہمارے افضل گرو شہید۔ اور مودی تو انڈیا میں پتہ نہیں کب وزیر اعظم بنے گا، کب تک وزیر اعظم رہے گا۔ جیش کی حکومت آسام کی جنگلات سے شروع ہوتی ہے۔ جا آسام کے جنگلوں میں کسی درخت کے نیچے تجھے زاہد بنگالی اس جیش کے کمانڈر کا خون اور اس کی قبر ملے گی۔ آسام سے گزرتے ہوئے الہ آباد گجرات، گجرات سے دلی، اور دلی سے سری نگر، اور سری نگر سے پلوامہ تک تجھے کئی جگہوں پر جیش کے مجاہد اپنے جھنڈے گاڑ کر تیری زمین پر اپنے مورچے پکے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جا تجھ میں ہمت ہے تو تیری انڈیا کی پارلیمنٹ کے قریب ہمارے ارسلان کی قبر ہے، تو اس کو وہاں سے اکھیڑ سکتا ہے تو اکھاڑ کر دکھا۔ جا تیری تہاڑ جیل میں ہمارا افضل گرو پہرا دے رہا ہے، اس کو تو وہاں سے اس کے قدم سے زمین کھینچ سکتا ہے تو کھینچ کر دکھا۔ جا بابری مسجد کے دامن میں اسی مدرسے کا وہ پیارا سا گھنے گھنے بالوں والا، پیاری پیاری گوری گوری رنگین آنکھوں والا ایوبی شہید رحمت اللہ علیہ تجھے اپنے 4 شاگردوں کے ساتھ بابری مسجد کے گرد اپنے مورچے قائم کیے ہوئے نظر آئے گا۔ تو اس کو اکھاڑ سکتا ہے، اکھاڑ کر بتا۔ میں تجھے کہتا ہوں انشاءاللہ جیش والے تیری حکومت 2 سال سے زیادہ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ میرے الفاظ لکھنے والوں رقم کرو، لکھ لو انشاءاللہ۔ یہ نریندر مودی تیرا باپ واجپائی تھڑکتی لڑکتی زبان کے ساتھ اپنے وقت کے وزیر خارجہ کے ہاتھوں ہمارے امیر محترم کو لے کر آیا تھا۔ بے جی پی والوں تمہاری حکومت آ رہی ہے۔ نریندر مودی جس کو بھی وزیر خارجہ بنانا اس کے جہاز کی سیٹ بک کرا کے رکھنا، اس لیے کہ تمہارے پاس ہمارا عابد لاہوری ہے۔ تمہارے اس دور کا وزیر خارجہ انشاءاللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے، رب سے ہم مانگیں گے، رب دینے والا ہے۔ رب سے ہم رات کی تاریکیوں میں مانگیں گے۔ ہم اپنے فدائی ساتھیوں کو کہیں گے، وہ رو رو کر مانگیں گے، اور انشاءاللہ رب تمہیں پھر وہی ذلت دکھائے گا، وہی رسوائی دکھائے گا۔ انشاءاللہ تمہارے قیدیوں کو لے کر آؤ گے۔ تم 24 کروڑ مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی بات نہ کرو، ہمارے 6 قیدیوں کو نکالنے کا بندوبست کرو انشاءاللہ۔ کرو بندوبست انشاءاللہ، اس لیے کہ قافلے تیار ہیں، قدم بڑھ چکے ہیں، پہاڑوں کی طرف نکل چکے ہیں، ایئرپورٹوں کی طرف نکل چکے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ نکل چکے ہیں کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب